عرض کیا ہے کہ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اور اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ کیا کہنے بھائی راستہ واہ واہ واہ۔ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ مطلب حضرت کر رہا ہوں کہ میرے خلوص کی گہرائی سے نہیں ملتے۔ کیا کہنے؟ میرے خلوص کی گہرائی سے نہیں ملتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں سچائی سے نہیں ملتے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں سچائی سے نہیں ملتے، اور محبتوں کا سبق دے رہے ہیں دنیا کو، جو عید اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے۔ کیا کہنے؟ واہ 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 واہ۔ محبتوں کا سبق دے رہے ہیں دنیا کو، محبتوں کا سبق دے رہے ہیں دنیا کو، جو عید اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے۔ دیکھیے جو ایک مطلب پڑھ رہا ہوں میں، یہ ہمارے یہاں کا اسے لہجہ کہہ لیجیے یا ہماری مجبوریاں، فراز صاحب جو ویلیوز قدریں تبدیل ہو رہی ہیں، عرض کر رہا ہوں کہ ہم اب مکان میں تالا لگانے والے ہیں۔ ہم اب مکان میں تالا لگانے والے ہیں، پتہ چلا ہے کہ مہمان آنے والا۔ ہم اب مکان میں تالا لگانے والے ہیں، پتہ چلا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں، اور انہیں جہاز کی اونچائیوں سے کیا مطلب؟ انہیں جہاز کی اونچائیوں سے کیا مطلب؟ یہ لوگ صرف کبوتر اڑانے والے ہیں۔ انہیں جہاز کی اونچائیوں سے کیا مطلب؟ یہ لوگ صرف کبوتر اڑانے والے ہیں۔ اور فراز صاحب یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ہمیں حقیر نہ جانو، ہم اپنے نیزے سے، ہمیں حقیر نہ جانو، ہم اپنے نیزے سے غزل کی آنکھ میں کاجل لگانے والے ہیں۔ بھائی کیا کہنے؟ راستہ واہ 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 واہ۔ ہمیں حقیر نہ جانو، ہم اپنے نیزے سے غزل کی آنکھ میں کاجل لگانے والے ہیں۔ اور شاید دیکھیے کوشش کرتا ہوں غزل کی آنکھ میں کاجل لگانے کی، کہ جنگ ہوتی تھی جہاں تم بھی وہیں رہتے تھے۔ کیا کہنے؟ سب حضرات شرکت فرمائے کہ جنگ ہوتی تھی جہاں تم بھی وہیں رہتے تھے، ہاں مگر اگلی صفوں میں تو ہم ہی رہتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی جہاں تم بھی وہیں رہتے تھے، ہاں مگر اگلی صفوں میں تو ہم ہی رہتے تھے۔ اور اسی میں خانے میں ایک وقت ہمارا تھا، اسی میں خانے میں ایک وقت ہمارا تھا، مگر ہم تمہاری طرح نشے میں نہیں رہتے تھے۔ ہم تمہاری غزل پڑھنے سے پہلے دو شعر پڑھوں گا دوستو۔ عرض کر رہا ہوں، عرض کیا ہے کہ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، کیا گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں۔ کیا کہنے؟ بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، اور ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ کیا کہنے؟ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ واہ واہ۔ اب غزل ہے کہ جو منصبوں کے، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں۔ بھائی جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں، کلاه توق سے بھاری پہن کے آتے ہیں، کلاه توق سے بھاری پہن کے آتے ہیں، اور امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک، امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک
میری گلی میں بھکاری پہن کے امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک میری گلی میں بھکاری پہن کے آتے ہیں، اور یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت، یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت جو انگلیوں میں مداری پہن کے آتے ہیں، یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت جو انگلیوں میں مداری پہن کے آتے ہیں۔ اور حضرات یہ دو شعر کہ ہمارے جسم کے داغوں پہ تبصرہ کرنے، ہمارے جسم کے داغوں پہ تبصرہ کرنے، قمیضیں لوگ ہماری پہن کے آتے ہیں، قمیضیں لوگ ہماری پہن کے آتے ہیں، اور عبادتوں کا تحفظ بھی ان کے ذمے ہے جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں۔ ارے بھائی راحت صاحب، جناب راحت اندوری سے گزارش ہے، سامعین بہت محبت سے آواز دے رہے ہیں، کچھ اشعار سے ہو۔ دیکھیے صاحب، اس غزل کا ایک شعر میں نے بھول گیا تھا یا بچا لیا تھا یا کچھ بھی معاملہ رہا، منور نے مجھے شعر یاد دلایا ہے، سو میں پڑھ دیتا ہوں۔ ممکن ہے کہ کچھ میرے احباب کچھ دوستوں کو اختلاف ہو اس شعر سے، لیکن اللہ آپ کو زندگی دے، مجھے بھی جیتا رکھے، تو میں بتاؤں گا کہ جو میں نے شعر کہا تھا وہ سچ تھا۔ عرض کیا ہے کہ جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں، جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں، یہ مسندوں کی سیاست سیاہ چشمہ ہے، یہ مسندوں کی سیاست سیاہ چشمہ ہے جسے امام بخاری پہن کے آتے ہیں، یہ مسندوں کی سیاست سیاہ چشمہ، بہت اچھے بھائی، کیا کہنے جسے امام بخاری پہن کے آتے ہیں۔ از کیا ہے کہ تمام ریشمی عظمت امین میری ہے، تمام ریشمی عظمت امین میری ہے، تمہارے بازو پہ یہ آستین میری ہے، تمہارے بازو پہ یہ آستین میری ہے، اور پتہ نہیں میری جاگیریں کیا ہوئی، پتہ نہیں میری جاگیریں کیا ہوئی، لیکن یہاں میں دفن ہوں، اتنی زمین میری ہے۔ پتہ نہیں میری جاگیریں کیا ہوئی، پتہ نہیں میری جاگیریں کیا ہوئی، لیکن یہاں میں دفن ہوں، اتنی زمین میری ہے۔ عرض کر رہا ہوں دوستوں کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا، ہمیں سے نکلے گا۔ اور اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، تلاش کیجئے خزانہ یہیں سے نکلے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ حضرات یہ تھے